قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا مجھے کوئی خادم دو تاکہ میں اس کو جادو کا علم سکھا سکوں۔ پس اس نے اس کو ایک لڑکا دے دیا اور وہ اس کو جادو کی تعلیم دینے لگا۔ جادوگر اور بادشاہ کے درمیان ایک راہب تھا۔ ایک دن وہ بچہ اس راہب کے پاس چلا گیا اور اس کا کلام سنا۔ اس کا طرز و طریقہ اور کلام اس کو پسند آیا۔ جب وہ راہب کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا اور پھر جادوگر کے پاس پہنچتا تو وہ جادوگر اس کی پٹائی کرتا اور کہتا، کس چیز نے تجھے روکے رکھا؟ اسی طرح جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچتا تو وہ بھی اس کی پٹائی کرتے اور کہتے، کس چیز نے تجھے روکے رکھا؟ جب اس نے راہب سے یہ شکایت کی تو اس نے کہا، جب جادوگر تجھے سزا دینا چاہے تو یہ کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے سزا دینے لگیں تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ بس یہی روٹین جاری رہی۔ ایک دن اس کا گزر ایک بہت بڑے جانور کے پاس سے ہوا۔ اس جانور نے لوگوں کو روک رکھا تھا، وہ اس سے آگے گزر جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس لڑکے نے کہا، آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ راہب کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا جادوگر کا معاملہ۔ پس اس نے پتھر لیا اور کہا، اے اللہ، اگر جادوگر کی بنسبت راہب کا معاملہ تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے قتل کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پھر اس نے وہ پتھر پھینکا اور اس نے تو واقعی جانور کو قتل کر دیا اور لوگ گزر گئے۔ پھر جب اس لڑکے نے راہب کو اس واقعہ کی خبر دی تو اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تو مجھ سے افضل ہے اور عن قریب تجھے آزمایا جائے گا، لیکن اگر تجھ پر آزمائش آ پڑی تو میرا کسی کو نہ بتلانا۔ پس یہ لڑکا پیدائشی اندھوں اور باقی بیماریوں کا علاج کرنے لگا اور ان کو شفا ہونے لگی۔ ایک دن ہوا یوں کہ بادشاہ کا ایک ہم نشیں اندھا ہو گیا۔ جب اس نے اس لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت زیادہ تحائف لے کر آیا اور اس نے کہا، تو مجھے شفا دے دے اور یہ سب کچھ تیرا ہوگا۔ بچے نے کہا، میں تو شفا نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ ایک دن ہوا یوں کہ بادشاہ کا ایک ہم نشیں اندھا ہو گیا۔ جب اس نے اس لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت زیادہ تحائف لے کر آیا اور اس نے کہا، تو مجھے شفا دے دے اور یہ سب کچھ تیرا ہوگا۔ بچے نے کہا، میں تو شفا نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تجھے شفا دے دے گا۔ بس وہ آدمی ایمان لے آیا اور اس لڑکے نے اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ پھر وہ ہم نشیں بادشاہ کے پاس آیا اور سابقہ روٹین کے مطابق بیٹھنے لگا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے فلاں، کس نے تیری نظر لوٹائی ہے؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میرے اور تیرے رب اللہ نے۔ اس بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پس بادشاہ نے اس شخص کو سزا دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس آدمی نے اس لڑکے کے بارے میں بتلا دیا۔ پس اس بادشاہ نے اس کو بلوایا اور کہا، اے میرے بیٹے، تیرا جادو تو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ تو اندھوں اور پھل بہریوں اور ان بیماریوں کا علاج کرنے لگ گیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے کسی کو شفا نہیں دی، صرف اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔
بادشاہ نے کہا یعنی میں؟ اس لڑکے نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ میرا رب بھی ہے اور تیرا رب بھی، اور وہ اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو سزا دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس لڑکے نے راہب کے بارے میں بتلا دیا۔ بس اس راہب کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا اپنے دین سے پلٹ جا، لیکن اس نے انکار کیا۔ بس اس کے سر کی مانگ یعنی سر کے وسط میں آری رکھ کر چلائی گئی، یہاں تک کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے گر پڑے۔ پھر بادشاہ نے سابق اندھے سے کہا تو اپنے دین سے مرتد ہو جا، لیکن اس نے بھی انکار کیا۔ بس اس کے سر کے وسط میں بھی آری رکھ کر چلائی گئی اور اس کے وجود کے 2 ٹکڑے زمین پر گر پڑے۔ پھر بادشاہ نے لڑکے سے کہا تو اپنے دین سے پلٹ جا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پس بادشاہ نے اس بچے کو چند افراد کے ساتھ ایک مخصوص پہاڑ کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ جب تم لوگ اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے پوچھنا، اگر یہ اپنے دین سے پلٹ آئے تو ٹھیک، وگرنہ اس کو وہاں سے لڑکا دینا۔ بس وہ لڑکے کو لے گئے اور جب پہاڑ پر چڑھنے لگے اس لڑکے نے یہ دعا کی، اے اللہ، تو جس چیز کے ساتھ چاہے مجھے کفایت کر۔ پس پہاڑ پر زلزلہ طاری ہو گیا اور وہ سارے کے سارے لڑک پڑے اور مر گئے۔ وہ لڑکا تلاش کرتے کرتے دوبارہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے کفایت کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کو ایک جماعت کے ساتھ ایک بڑی کشتی میں بھیجا اور کہا جب تم سمندر میں گھس جاؤ تو اس سے پوچھنا، اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک، وگرنہ اس کو غرق کر دینا۔ بس جب وہ سمندر میں گھسے تو اس لڑکے نے کہا اے اللہ، تو جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے مجھے اس کے ساتھ ان سے کفایت کر، مجھے ان سے بچا۔ بس وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور وہ لڑکا تلاش کرتے کرتے پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کفایت کیا ہے۔ پھر اس بچے نے بادشاہ سے کہا تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک میرے حکم پر عمل نہیں کرے گا، اگر تو نے میرے حکم پر عمل کیا تو تب مجھے قتل کر سکے گا، وگرنہ مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سا حکم ہے؟ اس نے کہا تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر مجھے ایک تنے پر سولی چڑھا، پھر میرے ترکے سے ایک تیر نکال اور کہے بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے۔ اگر تو یہ طریقہ اپنائے گا تو مجھے قتل کر لے گا۔ بس اس بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور تیر کو کمان پر رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام۔ بس وہ تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ تیر والی جگہ پر رکھا اور شہید ہو گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کیا تجھے پتہ چل گیا ہے کہ جس چیز سے تو ڈرتا تھا، اللہ کی قسم تو اسی چیز میں پھنس گیا ہے، سارے لوگ مومن ہو گئے ہیں۔ پس بادشاہ نے سزا دینے کے لیے حکم دیا کہ جہاں سے گلیاں شروع ہوتی ہیں وہاں کھائیاں کھودی جائیں اور پھر ان میں آگ جلائی جائے۔ پھر اس نے کہا جو آدمی اپنے دین سے مرتد ہو جائے اس کو چھوڑ دو، وگرنہ اس کو اس آگ میں دھکیل دو۔ پس وہ دوڑ کر آتے اور دھکم دھکا ہو کر آگ میں گھس جاتے، یہاں تک کہ ایک خاتون اپنے شیر خوار بچے کو لے کر آئی اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ آگ میں گھسنے سے پیچھے ہٹنا چاہتی ہے، لیکن اس بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر، بے شک تو حق پر ہے۔